یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. شاعر کی تو خوب کہا, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ میلاد کے مبارک شب و روز جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں. گزشتہ جمعۃ المبارک کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں عظمتوں اور رفتوں میں سے ہم نے کچھ وہ مناظر عرض کیے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کائنات میں حضور کے نام سے جو منظر سجا رکھے ہیں. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو جنتوں کو اپنے عرش اعظم کو حتیٰ کہ جنتی مخلوقات کو جنت کے درختوں کو درختوں کے پتوں کو حوروں اور فرشتوں کی پیشانیوں کو اللہ نے اسم پاک کے محمد سے سجا رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس چیز کا ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا. آج بھی حضور علیہ السلام کے اسم گرامی کی جو برکتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی حوالے سے چند مزید جو خوبصورت اور عظیم باتیں ہیں انشاءاللہ وہ عرض کی جائیں گی تاکہ ہمیں یہ ادراک ہو سکے کہ جس کے مبارک نام کی اتنی برکتیں ہیں
اور اتنی عظمتیں ہیں، اس مبارک ذات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ پاک ذات کس مقام و مرتبہ کی ہوگی کہ جس کے نام کو اللہ نے اتنی برکتیں اور عظمتیں عطا کر دی۔ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ نے نصیحت و وصیت فرمائی اپنے بیٹے حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کو، وہ بھی ہم نے روایت جو ہے وہ بھی عرض کی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں پر اور آسمانی مخلوقات کے لیے اور بعد ازاں اس کے بعد زمین پر اور زمین کی سب سے عظیم مخلوق یعنی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکتیں ان کو عطا فرمائیں، اور ان برکات کے ذریعے سے جیسے حضور علیہ السلام کے پاک نام کی عظمت کو ظاہر فرمایا، وہ احادیث کے اندر، روایات کے اندر، کتب سیرت کے اندر جا بجا وہ روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت ابن عساکر علیہ رحمۃ نے ایک روایت جو ہے وہ اس کو درج فرمایا ہے حضور علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو جناب آدم علیہ السلام کو سر اندیب یعنی موجودہ سری لنکا جو ہے اس کے کسی پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ بعض روایات کے اندر ہند کے الفاظ آئے ہیں اور بعض روایات میں سرندیب کے الفاظ ہیں۔ جس طرح یوں کہہ لی جائے سے 70-80 سال پہلے جو پاکستان ہے، جو بنگلہ دیش ہے، یا جو موجودہ انڈیا اور بھارت ہے، اس سارے علاقے کو ہند اور ہندوستان ہی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے تاریخ میں یہ سارا علاقہ ممکن ہے ہند ہی کہلاتا ہو۔ بہرحال بعض روایات میں ہند کے الفاظ ہیں اور بعض روایات میں سرندیب کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سرندیب کے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پر اتارا۔ آپ ذرا سوچیے اور غور کیجیے کہ اکیلے تنے تنہا حضرت آدم علیہ السلام اور یہ ساری روئے زمین۔ اب آدم علیہ السلام جہاں سے نیچے اتارے گئے تھے وہ جگہ جو ہے وہ نور علی نور تھی، وہ جگہ جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی، اور پھر جس بیک گراؤنڈ اور جس تناظر میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اس فکر کا غلبہ تھا کہ میں بھولے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خطا کر بیٹھا۔ تو جب آپ زمین پر نازل ہوئے تو آدم علیہ السلام تو اس خطا پر جو آپ نے بھول کر کی اس پر بھی کئی صدیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے معافی مانگتے رہے۔ تو زمین پر جب آئے تو آپ کو وحشت، اداسی اور ویرانی محسوس ہو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو جناب آدم علیہ السلام نے
کئی 100 سال، کم و بیش ایک روایت کے مطابق 300 سال آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اور اس عرصے میں 200 سال یا 300 سال کا جو عرصہ تھا، اس عرصے میں اس شرمندگی جو آپ اپنے اندر محسوس کرتے تھے، اس شرمندگی کی وجہ سے جناب آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ یہ عالم تھا۔ تو آپ کو مسلسل زمین پہ رہ رہ کے وحشت اور پریشانی محسوس ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام کی اس پریشانی کو اور اس اداسی کو اور اس غمگینی کو دور کرے، تو اللہ نے آپ پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اتارا۔ تو جناب جبریل امین علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس وحشت کو، پریشانی کو دور کیسے کیا؟ روایات کے اندر آتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب جناب جبریل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پریشانی اور اداسی اور غمگینی دور کرنے کے لیے نازل ہوئے، تو جبریل امین علیہ السلام نے حضرت آدم کے پاس کھڑے ہو کے تو اذان پڑھنی شروع کی۔ کیا کیا؟ اذان پڑھنی شروع کی، جو آج میں آپ ہم سب پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا، پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا، اور پھر جب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، آدم نے پوچھا ہے جبریل یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کون ہے؟ چونکہ وہ جو مناظر آپ عرش پر دیکھ چکے تھے، وہ زمین پہ آنے کے بعد اپنی اس توجہ کی بنا پر کہ آپ کی ساری توجہ اس طرف تھی کہ میں اپنے مالک کی خطا کر آیا، اس میں عرصہ دراز گزر گیا، تو کچھ باتیں ذہن مبارک سے جو محو ہونے لگی، تو اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو اتارا۔ جب سیدنا جبریل اترے، انہوں نے آ کے اذان پڑھی، تو جناب آدم علیہ السلام نے حضور کا نام سنا، تو پھر پوچھا کہ اے جبریل یہ سیدنا محمد کون ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی حضور یہ آپ کی اولاد میں سے اللہ کے آخری نبی بنائے گئے۔ سو اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلا کلام آ کے اللہ کے فرشتوں کا سنا، وہ بھی نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی حضور کی اسم میں۔ اور اس سے پہلے ایک روایت جو کتب کے اندر آتی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب ابھی آسمانوں پر تھے اور جنتوں میں تھے، تو جناب آدم علیہ السلام نے جب حضور علیہ السلام کی معرفت آپ کو حاصل کی، اور جنت میں جسے میں نے لاسٹ مرتبہ عرض کیا تھا، جگہ جگہ پر حضور علیہ السلام کی اسم گرامی کو دیکھا، تو جناب آدم علیہ السلام کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ حضور علیہ السلام کو کسی طرح حضور سے ملاقات کرے، کسی طرح حضور سے ملاقات کرے، حضور سے ملاقات کا ایک شوق پیدا ہوا۔ روایات کے اندر آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہ جو میں ہر طرف حضور علیہ السلام کی اسم گرامی دیکھتا ہوں، تو یہ جو ہستی ہیں جن کا نام تم نے اپنے عرش کے ساتھ بھی ملا کے لکھا ہوا ہے، عرش پر اپنے نام کے ساتھ، جنت کے دروازوں پر لکھا ہے، جنت کے درختوں پر لکھا ہے، یا اللہ میری اس ہستی کے ساتھ ملاقات کا کوئی ذریعہ، سبب اور وسیلہ پیدا فرما۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی اس انگلی کے اندر ظاہر فرمایا۔ یہ جو شہادت کی انگلی، اس انگلی میں ظاہر فرمایا، یہ شہادت کی انگلی میں سے ظاہر فرمایا، اور اس کو انگشت شہادت بھی اسی لیے کہتے ہیں، انگشت شہادت بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ انگشت شہادت اس لیے ہے کہ اس انگلی سے جب سیدنا آدم علیہ السلام نے پہلی دفعہ حضور پاک سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی انگشت شہادت میں حضور کے نور کا جلوہ ظاہر فرمایا، اور اس نور پاک نے حضرت آدم کی اس انگلی میں اللہ کی توحید کی گواہی جو وہ دی تھی، اللہ کی توحید کی گواہی دی۔ حضور کے نور نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی توحید کی گواہی، اس کے ایک ہونے کی گواہی دی، اس لیے اس انگلی کو شہادت کی انگلی ہمارے ہاں کہا جاتا۔ خیر، حضرت آدم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جب مطلع ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اور کرم فرمایا، تو حضور کے اس نورانی جلوے کو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی ان دونوں انگوٹھوں میں ظاہر فرمایا۔ یہ ملاقات کا شوق اور بڑا نا، جیسے آپ یوں سمجھ لیجیے، آپ مثالیں دے کے وضاحت کرنے کا موقع نہیں ہوتا، بلکہ ذرا کام ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا طور پر، کہاں بلایا؟ طور پر بلایا، اور اللہ نے کلام فرمایا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ اللہ نے کلام، جناب موسیٰ نے سنا، جو سنا تو کلام کی مٹھاس اور لذت اتنی تھی کہ اس محبوب کو دیکھنے کی دعا بھی کر بیٹھے کہ اللہ تیرا کلام اتنا سونا ہے تو ذرا مجھے اپنا دیدار تو کروا، میں تیرا جلوہ تکنا چاہتا۔ سو جو کلام ہوتا ہے، کلام بڑے معنی رکھتا ہے۔ کلام سے لذت دیدار پیدا ہوئی آدم علیہ السلام میں بھی، حضور کا نور ظاہر ہوا، اس نے تسبیح کی بڑی لذت ہے۔ مولا میں اس کا اور قریب سے نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں میں حضور کا نور ظاہر فرمایا، تو وہ جلوہ اتنا پیارا تھا، اتنا عظیم تھا، اتنا محبوب لگا جناب آدم علیہ السلام کو کہ آقا کی نورانیت کو اپنے انگوٹھوں میں ظاہر دیکھ کر آدم علیہ السلام نے چوم کے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اور یہ سارا منظر حضرت جبریل امین علیہ السلام جا کے حضور کو عرض بھی کیا، یا السلام جب وہ آپ کا نور ظاہر ہوا تھا تب آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں آپ کا جلوہ خدا نے انہیں دکھایا، پھر انہوں نے چوم کر وہ آنکھوں سے لگا دیا۔ اس روایت کے مطابق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی میرے نام کو چوم کر محبت کے ساتھ آنکھوں سے لگا لے گا، اللہ اسے نابینا نہیں فرمائے گا۔ سو حضور علیہ السلام کے اسم پاک کے جلوے جو ہیں، یہ اسم پاک کے جلوے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس کائنات میں ہر سو بکھیرے ہوئے، ہر سو بکھیرے ہوئے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، کون سے نبی؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ مسند بزار کے اندر یہ روایت جو ہے یہ موجود ہے۔ حضرت امام بزار رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس روایت کو درج کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت جابر سے اس روایت کو درج فرمایا۔ پوشلتن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، امام ابن عساکر نے اس کو درج کیا ہے، اور یہ اتنی اعلیٰ خوبصورت روایت ہے کہ وہ روایت سن کر اور پڑھ کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام، کون سے نبی؟ سیدنا آدم علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کے دونوں کندھے جو ہیں، کندھے مبارک آپ کے مبارک شانے جو ہیں، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ایک ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا، ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، ایک عبارت درج تھی۔ وہ کیا؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان یہ لکھا ہوا تھا، محمد رسول اللہ خاتم النبیین، محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ فرماتے ہیں یہ عبارت حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان بھی لکھی ہوئی تھی، یعنی حضور علیہ السلام کے اسم پاک کا جلوہ
اور حضور پاک کے اسم پاک کی شانیں اور عظمتیں اور اس کی برکتیں، ان برکتوں سے اللہ نے سارے عالم کو پر نور فرما دیا، سارے عالم کو پر نور فرما دیا۔ حضرت آدم کا اصلی بچہ بھی وہی ہے جو حضور کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ کا حلالی بچہ وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حضور کو اللہ کا آخری فرمائے، ان کی شانوں کے درمیان لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ خاتم النبیین، کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے اور آپ کے اسم پاک کے حوالے سے خالی میں گفتگو جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کہاں حضور کے جلووں سے اس کائنات کو سیراب کیا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو درج کیا ہے اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں، اور امام ابن عدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس کی روایت فرماتے ہیں۔ دو مختلف صحابہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آگے مضمون ایک ہے۔ مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، کون سے نبی؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس جو انگوٹھی تھی، انگوٹھی جو ان کی رنگ تھی، رنگ، اس انگوٹھی اور رنگ میں جو نگینہ لگا ہوا تھا، جو موتی جڑا ہوا تھا، وہ موتی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف سے اسپیشلی اور خاص حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا تھا۔ دیکھیے نا، دنیا کا بھی کوئی موتی ان کی انگوٹھی میں لگ سکتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنی عطا سے جناب سلیمان علیہ السلام کو وہ موتی، وہ نگینہ عطا فرمایا جو آپ کی انگوٹھی میں لگا۔ اور یہاں تک صحابہ کے ذریعے سے یہ علم پہنچا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ کی انگوٹھی کا جو نگینہ تھا اس کا کلر بھی آسمانی تھا، اس کا کلر اور رنگ بھی آسمانی کلر کا وہ نگینہ تھا جس انگوٹھی کے اندر جو تھا وہ لگا ہوا تھا، وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بات کہاں پہ ختم ہوتی؟ فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ نگینہ جو جناب سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں تھا اللہ کی خاص عطا تھی، آسمانی کلر کا تھا، آسمانی رنگ کا تھا، اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس انگوٹھی کے نگینے پر بھی کلمہ طیبہ جو تھا وہ لکھ کے اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام کے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے نام پاک کی برکتیں اور حضور علیہ السلام کے نام پاک کی عظمتیں، جب سے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، جیسے جیسے مخلوق کو بناتا گیا، اس نے ہر مخلوق پر اپنے محبوب کے نام کی عظمت کو ظاہر فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق جاریہ۔ اور ایک اور مشہور روایت جس کو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر درج فرمایا بحوالہ حضرت امام ابو نعیم علیہ رحمت۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا گناہگار سیاہکار شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اس کو لمبی عمر عطا فرمائی تھی، اور 200 سال کی اس کی تقریباً عمر ہوئی۔ 200 سال کے بعد مرا، اور اپنی کمیونٹی میں، اپنے معاشرے میں اتنا گناہگار مشہور تھا، اتنا گناہگار مشہور تھا
کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اور آپ کی قوم نے بنی اسرائیل نے اس کو نہ غسل دیا، نہ کفن دیا، نہ اپنی شریعت کے مطابق اس کا جنازہ پڑھا، نہ دفن کیا۔ اتنا گناہگار تھا کہ اس کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا، جیسے لاش کو باہر پھینک دیتے، کیونکہ یہ کہہ لیجیے یہاں پہ سبل پھینک دے، وہاں پہ اس کی لاش کو پھینک دیا کہ یہ اتنے بڑے بڑے جرائم اور بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب تھا کہ اس کو دفن نہیں کیا جائے۔ اس کی لاش کو کتے کھا لیں، چیلے کھا لیں، کبے کھا لیں، اس کو یوں ہی گندگی کے اوپر پڑا رہنے دو عبرت کے لیے، تاکہ بقیہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری۔ اس کو پھینک دیا گیا۔ جب پھینک دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اور وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، وہ بندہ جو آپ کی قوم نے کوڑے پر اور گندگی کے ڈھیروں پر پھینک دیا ہے، اس کو اٹھا کے اس کا غسل بھی کیا جائے، اس کو کفن بھی دیا جائے، اور اس کو عزت کے ساتھ جنازہ پڑھ کے دفن بھی کیا جائے۔ اللہ نے وحی بتایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے اللہ کے لاڈلے نبی تھے، لاڈلے پیغمبر تھے۔ جناب موسیٰ نے پھر یا اللہ، قوم میں اس کی سچائی کی، اس کی نیکی کی دلیل کوئی نہیں۔ لوگ سارے کہتے ہیں یہ عیب بھی اس کے اندر تھا، یہ عیب بھی تھا، یہ گناہ بھی تھا، یہ غلطی بھی تھی، یہ خطا بھی تھی۔ یا اللہ، اس کی نیکی پر دلیل ہی کوئی نہیں۔ روایت اس کے اندر ہے، امام ابو نعیم نے جو روایت درج فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ جب جناب موسیٰ نے یہ بات عرض کی، اللہ نے دوبارہ وحی اتاری۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب، کچھ گناہگار بھی خوش نصیب ہوتے ہیں، کچھ گناہگار بھی خوش نصیب ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کا اینڈ اچھا ہوتا ہے، بظاہر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ کیسا خوش نصیب گناہگار تھا کہ اس گناہگار کے لیے اللہ نے دوسری مرتبہ وحی اتاری جناب موسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر اس کا ایک وہ عمل آپ کے سامنے ظاہر کیا کہ جس عمل کی بنا پر اسے بخشا گیا تھا۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے دوسری مرتبہ وحی اتاری اور ساتھ فرمایا اے پیارے موسیٰ، یہ شخص بظاہر بالکل گناہگار ہے، آپ کی اور آپ کی قوم کی بات بالکل ٹھیک ہے، بڑا سیاہکار، اتنا سیاہکار ہے کہ آپ کی شریعت کے مطابق اس کو غسل اور کفن دینے کا کوئی جواز بھی نہیں، اس لیے آپ کی قوم نے اس کو پھینک دیا ہے۔ فرمایا یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، مگر اس بندے کے اندر ایک عادت بڑی اچھی تھی۔ سبحان اللہ، ایک عادت اس کی بڑی کمال تھی، ایک اس کا عمل بڑا عظیم الشان ہے۔ یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا جو آپ کے اوپر ہم نے تورات اتاری ہے، یہ کبھی گھر میں ہوتا تو اپنے گناہوں کی زیادتی جب ہو جاتی تب یہ تورات کھول کے بیٹھ جاتا تھا۔ یہ آخر اللہ کی کتاب تھی، اللہ کا کلام تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، وہ تورات کھول کے اپنے گھر میں بیٹھ جاتا۔ مولا نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، جب یہ تورات کبھی پڑھتا تھا اس کا دل کر رہا تھا، تورات پڑھتا تو تورات میں جہاں پہ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ کا ذکر آ جاتا تو حضور کا اسم گرامی دیکھتا، اور حضور کا اسم گرامی جب پڑھتا نا تو اٹھا کے تورات کو چومتا، حضور کے نام کو، حضور کے نام کو بوسے دیتا۔ یہ تورات میں حضور کا ذکر پڑھ پڑھ کے اس کو میرے نبی سے محبت ہو گئی، اس کو میرے نبی سے پیار ہو گیا، الفت ہوگی۔ پڑھتا، جب حضور کا ذکر آ جاتا تورات کو اٹھا لیتا، اٹھا کے سینے سے لگاتا، کبھی چومتا، کبھی آنکھوں سے لگا لیتا، میرے مصطفیٰ کے نام کی تعظیم کرتا تھا، ادب کرتا تھا، احترام کرتا تھا، محبت کرتا تھا نام پاک مصطفیٰ سے۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی خطائیں معاف کر دی، گناہ معاف کر دیے، بدکرداریاں معاف کر دی ہیں۔ میرے نبی کے نام کی تعظیم کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اس کے بدلے میں ہم اس کو معاف بھی کر دیا ہے، اور جنت میں اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ فرما چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے نام پاک کی برکت اور اس کی عظمت، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے ہر دور کو حضور کے نام کی ایک عظمت اور برکت عطا فرمائی۔ اس سے پہلی امتیں بھی حضور کے نام پاک سے برکت لیتی رہی، اس سے پہلے جو انبیاء گزرے حضور پاک سے پہلے، ان پر بھی حضور کے نام کی عظمتوں کو ظاہر کیا گیا،
حضور علیہ السلام کے نام کی عظمتوں کو ان کے لیے واضح کیا گیا، حتیٰ کہ معروف احادیث ہیں کہ 200-300 سال تک جناب آدم توبہ کرتے رہے، مالک نے قبول نہیں فرمائی۔ آخر جب وہ حضرت جبریل امین کے ذریعے سے پھر سے حضور کی عظمتیں یاد آئیں، حضور کا وسیلہ لیا، اللہ نے اسی روز توبہ کو قبول فرما لیا، اسی روز توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، شاعر نے خوب کہا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک حضور کے نام پاک کی عظمتوں کا صدقہ ہمارے دلوں کو حضور کی محبت سے آباد فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔